إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. رواہ الترمذی وصححہ الشیخ الالبانی رحمہ اللہ. حاضرین جمعہ، آج ذو الحجہ کی 4 تاریخ ہے. چند ہی روز میں ہم عید الاضحیٰ منانے والے ہیں. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پورا عالم اسلام اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے، جسے ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں. قربانی وہ جانور ہے جو اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے 10 ذو الحجہ کو عید کی نماز کے بعد قربان کیا جاتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کی شام تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں قربانی کے چند احکام و مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا. ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں اور ہر سال اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں سنتے ہیں. بطور یاد دہانی، بطور تذکیر، نصیحت، ہمیں یہ بات بار بار سننی اور سنانی چاہیے، تاکہ دین اور شریعت کی بات ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے. جمعے کے خطبے کا یہی مقصد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. ہر سال آپ جانور قربان کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 میڑھا قربان کرتے تھے. 2 میڑھے کی قربانی آپ دیتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی 2 میڑھے کی قربانی کرتا ہوں. بخاری کی روایت ہے. قربانی یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس قربانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں لاگو کیا تھا. ایسا نہیں کہ صرف ہمارے اوپر ہے یا ہم صرف قربانی کرتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سبھوں کی شریعتوں میں قربانی کا ذکر ملتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر شریعت میں، ہر امت میں قربانی کو رکھا ہے، قربانی کو مشروع قرار دیا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.
تاکہ وہ اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں جانوروں کی شکل میں روزی دی ہے، جانور عطا کیا ہے اور جانور کو انسان کے تابع بنایا ہے تاکہ اس جانور کو قربان کرے اور قربان کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ جانور کے ذبح کرنے کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ اگر ہم جانور ذبح کر دیں اور یہ بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھیں، جانور کا گوشت حلال نہیں ہوگا، نہیں کھا سکتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، ارکان میں سے یہ ہے۔ تو قربانی کا مقصد یہ کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ قطعاً قربانی کا یہ مقصد نہیں کہ گوشت کھایا جائے، کھلایا جائے یا جانور کا خون بہایا جائے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا چاہنا ہے۔ یہ اللہ کی بندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شریعتوں میں، تمام دین میں اللہ رب العالمین نے اس کو نافذ کیا ہے۔ قربانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ تو قربانی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اہل علم نے قربانی کے حکم کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں، علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی قربانی کرنا چاہیے، سنت ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے، یعنی جو استطاعت رکھتا ہے، مالی اعتبار سے وہ قوت رکھتا ہے، اسے ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ دلائل کی روشنی میں اگر ہم گفتگو کریں اور تمام دلائل کا ہم نچوڑ نکالیں تو یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اور یہی راجح قول ہے کہ اگر جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے تو اسے قربانی کرنا چاہیے، قربانی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے اور قربانی کا موسم آ گیا، ہم نے سفر میں بھی قربانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے دوران قربانی کی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سفر میں کھانے پینے اور پیسے کی قلت ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بھی قربانی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ترمذی شریف کی روایت، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں جب سب لوگ حج کر رہے تھے، وقوف کر رہے تھے، آپ نے نصیحت فرمائی، کہا اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، سنو، ہر گھر پر ہر سال قربانی کرنا ہے، یعنی گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے، ہر گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر سال قربانی کریں، یعنی جو قربانی کی طاقت رکھتے ہیں، جانور خرید سکتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، تو ان کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور پھر وہ قربانی کی طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ رہے ہیں خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اہل علم نے، علماء نے ان سارے دلائل کی روشنی میں بات کہی ہے کہ اگر آدمی کے پاس مالی اعتبار سے قوت ہے تو اسے قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ بہرحال قربانی کرنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے چند مسائل کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے سلسلے میں ہم کن جانوروں کی قربانی کریں؟ شریعت میں 8 قسم کے جانور کی قربانی کی اجازت دی گئی، 8 قسم کے جانور کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان 8 جانوروں میں سے جو ہماری حیثیت اور قوت اور حالات اور ماحول کے اعتبار سے جو ہمیں مناسب لگتا ہے، ہم ان 8 میں سے کسی کی بھی قربانی کر لیں۔ وہ 8 جانور کون سے ہیں؟ بکری، بکرا، دمبا، میڈھا اور اونٹ اور گائے،
یہ 8 قسم کے جانور ہیں، یعنی بکرا بکری 2، گائے اور بیل 4، اونٹ اونٹنی 6 اور دمبا دمبی یا میڈھا، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ اکرام نے ان 8 قسم کے جانوروں پر قربانی کی ہے۔ رہا مسئلہ بھینس کی قربانی کا، بعض علماء نے اس کو گائے کے ایک جنس قرار دیا، کہا جیسے گائے جانور ہے ایسی گائے کی طرح گائے کے جنس میں سے بھینس بھی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی جنس ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ قربانی کر سکتے ہیں، مگر بہت سارے علماء ہیں جن کا کہنا یہ ہے اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ یہ گائے ایک الگ مخلوق ہے، یہ بھینس ایک الگ مخلوق ہے، بھینس گائے کی طرح نہیں ہے، گائے کی جنس نہیں ہے، دونوں کی خاصیت، دونوں کی طبیعت، دونوں کا مزاج بالکل الگ تھلگ ہے، اور جسامت کے اعتبار سے، گوشت کے اعتبار سے، دودھ کے اعتبار سے، رنگ اور کلر کے اعتبار سے، طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے دونوں بہت فرق ہے۔ تو اسی لیے علماء نے یہ کہا ہے، اور یہ دلائل کی روشنی میں زیادہ مناسب بھی ہے کہ گائے کی طرح یہ نہیں ہے، گائے کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، صحابہ اکرام نے گائے کی قربانی کی ہے، بیل کی قربانی کی ہے، لیکن بھینس اور بھینسے کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا ہے، لہذا یہ عبادت ہے۔ اس قربانی کی انجام دہی میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے۔ البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، جو اگر کرتا ہے ہم اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، لیکن بہتر مناسب بات یہی ہے کہ ہمیں بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے۔ قربانی کا جانور دانتا ہونا ضروری ہے، یعنی جس جانور کی ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم جو بھی جانور پائیں قربان کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ قربانی کرنے کا ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہم جس جانور کی بھی قربانی کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں کہ یہ دانتا ہے کہ نہیں۔ دانتا اگر جانور ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر جانور دانتا نہیں ہے، یعنی اس کے آگے کے جو دودھ کے دانت ہیں وہ اگر نہیں گرے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ سال نہیں دیکھا جائے کہ بکرا 2 سال کا ہو گیا ہے، یا گائے 2.5 سال کی ہے، یا اونٹ 6 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، یہ سال نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ ان کی کیا تاریخ پیدائش کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ جانوروں کی تاریخ پیدائش کوئی جانتا نہیں، کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ جس کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگ جانتے ہیں ہاں کس مہینے میں پیدا ہوا، لیکن باہر کے لوگ نہیں جانیں گے۔ تو شریعت نے قربانی کے جانوروں کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ جانور جس کی ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ دانتا ہونا چاہیے، اس کے آگے کے دونوں دانت جو دودھ کے دانت ہیں وہ گر جانا چاہیے۔ اب اس کے آگے جو دانت آیا ہے یا نہیں یہ شرط نہیں، بس اس کا دانت گر گیا ہے قربانی کر سکتے ہیں، وہ دانتا مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم قربانی نہ کرو مگر مسنہ جانور کی، دانتا جانور کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم دانتا جانور ہی کی قربانی کرو۔ تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سال اتنے سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 2.5 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا قربانی کر دے، نہیں، آپ نے کہا مسنہ ہونا چاہیے، دانتا ہونا چاہیے، تو یہ شرط ہے، اس کے بغیر جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کا خصی ہونا، یعنی اس کا خصیہ جس کا نکال دیا جاتا ہے، جس جانور کا خصیہ نکال دیا جاتا ہے اس کو خصی کہتے ہیں۔ خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بہتر ہے، بلکہ یہ کیا ہے، بہتر ہے، کیونکہ جس جانور کا خصیہ نکال دیا جاتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، بدبو سے پاک ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں جانور کی قربانی جائز ہے، خصیے والا اور جس کا خصیہ نکال دیا جس کو خصی کہتے ہیں، دونوں جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن خصی کیا ہوا جانور یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، یعنی ایک بکری قربانی میں یا ایک جانور قربانی میں، چھوٹا جانور جیسے بکری، بکرا، میڈھا، دمبا وغیرہ، یہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے، ایسا نہیں کہ نماز کی طرح سب کو قربانی کرنا ہے، روزے کی طرح جیسے سب لوگ گھر کے سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، گھر کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو قربانی اس طرح نہیں ہے۔ گھر کا ذمہ دار سرپرست والد قربانی کر دے
تو اس کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے فیملی ممبرس ہیں، سب کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو جاتی ہے، یعنی ہر فرد کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتی ہے، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس میں ایک حصہ بھی پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور میں شراکت، حصہ لینا، بکرا بکری جو چھوٹے جانور ہیں یہ ایک فرد کی طرف سے قربان ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بڑے جانور آتے ہیں، اس کی قربانی میں ہم حصہ شراکت کر سکتے ہیں، یعنی ایک بیل میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، یعنی 7 لوگوں کی طرف سے ایک بیل، 7 گھرانوں کی طرف سے ایک بیل، اور اگر اونٹ ہے تو 10 لوگوں کی طرف سے ایک اونٹ، یعنی 10 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ چونکہ شریعت نے آسانی پیدا کی ہے، بکرا بکری ایک آدمی خرید سکتا ہے، لیکن ایک اونٹ بڑا جانور ہے، ایک گائے بڑا جانور ہے، تو بڑے جانور میں ظاہر سی بات اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا گوشت بھی زیادہ ہوگا، تو شریعت نے 7 لوگوں کی گنجائش دی ہے، اور اونٹ ہے تو اس میں 10 لوگوں کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ اس میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو گائے اور بیل میں 7 لوگ اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ جس جانور کی ہم قربانی کریں یہ ضروری ہے کہ ہم خریدتے وقت یا خریدنے سے پہلے جانور کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ایسا ہو جو عیب دار نہ ہو، اس کا عیب ظاہر نہ ہو۔ لنگڑا جانور قربانی میں نہیں چلے گا، اندھا جانور قربانی میں نہیں چلے گا، کمزور اور دبلا جانور، بوڑھا جانور قربانی میں نہیں چلے گا، بیمار جانور قربانی میں نہیں چلے گا۔ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، تندرست ہو، خوبصورت ہو، موٹا تگڑا ہو، تو اس جانور کی ہم قربانی کریں۔ قربانی کے وقت کے سلسلے میں، یعنی قربانی کب سے شروع کی جاتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے یہ قربانی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں سے قربانی شروع ہوتی ہے، اور 13 ذی الحجہ کی شام تک سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ پہلے روز یعنی یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کو قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عشرہ ذی الحجہ میں آتا ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 تاریخ تک اس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے افضل دن ہے، تو 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، یہ افضل ترین دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کی قربانی، عید الاضحیٰ کے دن کی قربانی، یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہم قربانی تو 10 ذی الحجہ کی تاریخ سے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی شام تک سورج ڈوبنے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اس میں دن بھی ہے، اس میں رات بھی ہے، یعنی رات کے اندر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دن میں آسانی ہوتی ہے، کاٹنے میں، ذبح کرنے میں، تقسیم کرنے میں سہولت ہوتی ہے، اس لیے لوگ دن میں قربانی کرتے ہیں، ورنہ اگر جواز کی بات کریں تو رات کے اندر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج زوال پہ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، زوال کے وقت کبھی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ دن کے اندر بھی قربانی کر سکتے ہیں، رات کے اندر بھی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں البتہ دن میں کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جیسے ایک مرد ذبح کرتا ہے جانور، ایک آدمی قربان کرتا ہے، عورت بھی اپنے جانور کی قربانی خود سے کر سکتی ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی ہی ذبح کرے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے، جائز ہے، یعنی جیسے مرد قربانی کرتا ہے، جانور قربان کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، اور عام طور پر مرد ہی ذبح کرتے ہیں، تو عورت بھی اگر چاہے تو وہ اپنے ہاتھ سے جانور قربان کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قربانی کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے پاکی ناپاکی کوئی شرط نہیں ہے، آدمی وضو سے ہو، وضو سے نہ ہو، پاک ہو ناپاک ہو، وہ قربانی کر سکتا ہے، جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، صحابہ اکرام نہیں کرتے تھے، اسلاف نہیں کرتے تھے، سلف کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے، لہذا پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں۔ رسول کی طرف سے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی طرف سے جانور ذبح کیا ہے،
اور ہم امت کے لوگوں کی طرف سے قربانی ادا کی ہے، قربانی کی ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، امت کے جو غریب ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، قربانی نہیں کر پاتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے قربانی کی ہے، لہذا رسول کی طرف سے قربانی نہیں کی جائے گی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اسی طریقے سے میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ ہے، یہ سوال ہر سال عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پوچھا جاتا ہے، کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں سلف کا جو عمل تھا، صحابہ کا عمل تھا، رسول کا جو عمل تھا، کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوت شدہ بیٹیوں کی طرف سے یا اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔ ہمارے صحابہ اکرام نے، اسلاف نے بھی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔ البتہ میت کی طرف سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن قربانی کے تعلق سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے، لہذا میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں کہ یہ میرے گھر کی طرف، میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، تو ان کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمیں میت کو فائدہ پہنچانا ہے، ثواب پہنچانا ہے، تو جو سنت سے ثابت ہے کہ ہم میت کی طرف سے صدقہ کریں، میت کی طرف سے حج یا عمرہ کریں، میت کی طرف سے صدقہ جاریہ شروع کریں، یہ احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے، لیکن احادیث میں کہیں بھی میت کی طرف سے قربانی کا ذکر نہیں ملتا ہے، لہذا اس سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ قربانی ہم کرتے ہیں تو گوشت کاٹنے کے لیے جانور کو تیار، اس کی کھال نکالنے کے لیے، بوٹی بنانے کے لیے ایک شخص کو متعین کیا جاتا ہے یا قصاب کو بلایا جاتا ہے جو ماہر ہوتا ہے، تو یہ ایک عمل ہے، یہ ایک ڈیوٹی ہے، تو اس کی اجرت دی جائے گی۔ قربانی یہ دینی فریضہ ہے، وہ قربانی کہ ہمارے جانور کو بنا رہا ہے، گوشت کو کاٹ رہا ہے، بوٹی بنا رہا ہے، کھال نکال رہا ہے، دینی فریضہ ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اس کو اجرت کیا دیں، اجرت دینا ہے، اجرت اپنے جیب سے دیں، مال سے دیں۔ اجرت کے طور پر قربانی کا کوئی بھی حصہ، چاہے چمڑا ہو یا گوشت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اجرت کے طور پر قربانی میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ قصاب کو جو اجرت دی جائے گی وہ مال سے دیا جائے گا۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کسی سے کام کرائیں، چاہے وہ دینی ہی کام کیوں نہ ہو، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کا ہدیہ، اس کا کیا نام ہے، تنخواہ اور اجرت دیں۔ یہ فری والا سسٹم غلط ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود سے کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن دینی کام کے لیے وہ اجرت لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اس کا حق ہے۔ تو قربانی کا جانور جو قربان کیا جاتا ہے، اس کی کھال نکالی جائے گی، بوٹی بنائی جائے گی، اور اس کو ٹکڑا ٹکڑا کیا جائے گا، تو ایک محنت والا کام ہے، اور وہ آدمی اس کی اجرت لے سکتا ہے، جائز ہے۔ اور قربانی کرانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاب کو اجرت دے، لیکن اجرت یہ گوشت کی شکل میں نہ ہو، یا چمڑے کی شکل میں نہ ہو، یا قربانی کے کسی حصے کی شکل میں نہ ہو، بلکہ جو اس کو اجرت دی جائے گی وہ اجرت مال سے ہم اپنی جیب سے ادا کریں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے قربانی کے حوالے سے کہ کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اگر قرض کی تفصیل ہے، اگر آدمی بہت مقروض ہے اور اس کے پاس انکم سورس نہیں ہے کہ وہ پیسہ نکال سکے اور پیسہ کما سکے، تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ جو حیثیت والا ہے وہ قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ، بلکہ اکثر کاروباری لوگ جو تجارت کر رہے ہیں، جو جتنے مالدار ہیں اتنے مقروض ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جو کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، جو لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ سب کے سب مقروض ہیں، تو وہ قربانی کریں گے، مقروض بھی قربانی کرے گا۔ ہاں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی اس کے لیے مشکل ہے تو وہ قربانی نہیں کرے گا، لیکن وہ کماتا ہے، اس کا کاروبار وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ میں مقروض ہوں لیکن میرا کاروبار چل رہا ہے، بڑھ رہا، آ رہا، جا رہا، جا رہا، انکم سورس موجود ہے، تو وہ مقروض ہے لیکن قربانی کرے گا۔ اسی طریقے سے اسی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرض لے کے قربانی کر، ایک ہے مقروض اور دوسرا ہے کہ پیسہ ابھی نہیں ہے، پیسہ کسی سے لے کے، ادھار لے کے، قرض لے کے قربانی کرنا۔ تو اگر وہ غریب ہے تو وہ قربانی نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ وقتی طور پر بھی پریشانی کا شکار ہے، ابھی فی الحال پیسے نہیں ہیں لیکن اس کے پاس ہے انکم سورس کہ مہینہ پورا ہوگا تنخواہ ملے گی، تو وہ قربانی پیسہ لے کر کے، قرض لے کے قربانی کرے، جائز ہے۔ تو مقروض قربانی کر سکتا ہے
اور اسی طریقے سے قرض لے کر کے اگر ادائیگی کا سلسلہ آسان ہو، راستہ آسان ہو، تو وہ قربانی قرض لے کر کے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے جو سوال ہوتا ہے کہ کیا عقیقے اور قربانی کو جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی قربانی ہے اور اسی میں عقیقہ کر دیا جائے، یا عقیقہ ہے اسی میں قربانی کر دیا جائے؟ یہ جائز نہیں۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، عقیقہ ایک مستقل عبادت ہے، دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو عقیقہ کرنا ہے، جیسے بچے کی ولادت ہوئی، آج بچے کی ولادت ہوئی تو 7ویں دن عقیقہ ہوگا، اور اسی دن عید کا بھی دن ہے، یا 11 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 12 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 13 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، اس دن وہ قربانی بھی کر رہا ہے، اسی دن اس کا عقیقہ بھی ہے، تو وہ 2 جانور قربان کرے گا، ایک عقیقہ کا اور ایک قربانی کا۔ اور اگر اس پر طاقت نہیں ہے تو وہ اختیار ہے، چاہے وہ تو کیا نام ہے عقیقہ کرے یا قربانی کرے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو 3 حصے میں تقسیم کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ اچھا عمل ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا 3 حصہ سنت ہے، ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم پورا گوشت قربانی کا پورا گوشت صدقہ کر دیں، غریبوں کو دے دیں، بہتر ہے، اچھا ہے۔ ہم اس کو اسٹور کریں، کھائیں کھلائیں، بہتر ہے۔ 3 حصہ کرنا یعنی ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور دوسرا سماج کے غریبوں اور مسکینوں کے لیے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن قربانی کا گوشت جو ہے ہم کھائیں کھلائیں اور اس کو اسٹور کریں، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے ہم اپنی ذات سے یا اپنے کسی بھی اخلاق سے، اپنے عمل سے کسی بھی شخص کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ راستے میں گندگی ڈالنا، صاف صفائی کا خیال نہ کرنا، یہ بہت ہی بدترین عمل ہے۔ قربانی کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یا جو جانور خرید چکے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے سامنے، تو وہ صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری گندگی روڈ پر ڈال دی جائے اور صاف صفائی کا کوئی خیال نہ ہو، گزرنے والوں کو تکلیف ہو یا کسی برادران وطن کو تکلیف ہو۔ یہ ہمارا اخلاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ ہماری شریعت کی بنیادی تعلیم ہے صفائی، ہمارے لیے شریعت میں بتایا گیا کہ آدھا ایمان ہے، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شریعت محمدی کی روشنی میں قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے، اور ہم میں جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔